بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روہیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دواں تھا۔ اب یہ قافلہ بنی مدلج کے علاقے قدید سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، وہ بڑی بےتابی سے کبھی آگے اور کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کسی بھی صورت میں روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس مذموم کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر تھا۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوند گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے۔ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس آدمی کو گھرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بھلا محمد یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہوا چپ ہو گیا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ پر کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی جلدی کرنا، تاخیر ہرگز مت کرنا۔ پھر سراقہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقام مقررہ پر پہنچ گئی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے قافلے کی طرف دوڑا دیا۔ گھوڑا پوری قوت سے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ حالات بتا رہے تھے کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھے، اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے والا ہے۔ ادھر عظیمت کے پہاڑ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر نے
बड़े एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैं अपनी जान के खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेअख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। इधर जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले, उधर सराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मर्तबा उसके अगले दोनों पांव घुटनों समेत जमीन में धंस गए। अब सराका को यकीन हो गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा वो हलाक हो जाएगा। उसके दिल में यह बात बैठ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर रहेंगे। उसने काफिले वालों को पुकारा और कहा, ए मोहम्मद, मैं जान चुका हूं कि आपकी मुखालफत के बायस मेरा घोड़ा जमीन में धंस गया है। अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए कि वो मुझे निजात दे। मैं न सिर्फ खुद आपका ताक़ुब छोड़ दूंगा बल्कि इस तरफ आने वालों को भी लौटा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई तो जमीन ने उसको छोड़ दिया। सराका ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए परवाना अमन लिख दीजिए जो मेरे और आपके दरमियान बतौर निशानी हो। आपने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम आमिर बिन फहीरा को हुक्म दिया कि इसको अमान नामा लिख दो। उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर अमान नामा लिख दिया। सराका ने आपको कुरैश के अज़ाइम और 100 ऊंटों के इनाम के बारे में आगाह किया और आपको ज़्यादा सफ़र और साजो सामान की पेशकश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी किस्म का सामान लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये फरमाया, हमारे बारे में राजदारी से काम लेना। सराका वहां से जाने लगा तो अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सराका, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कसरा बिन हरमस के दोनों कंगन, पेटी और उसका ताज पहनोगे। सराका ने बड़े ताज्जुब से यह बात सुनी। वो सोच में पड़ गया कि कहां कसरा बिन हरमस और कहां उसके कंगन और कहां मैं। मेरे मोहतरम मजीद दोस्तों, कसरा बिन हरमस कैसो कसरा सल्तनत का एक बादशाह था जो उस वक्त की सुपर पावर सल्तनत थी। वो बादशाह नहायत मगरूर और मुतकब्बर था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ अपना खत भेजा तो उस जालिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत की तौहीन की। उसके बाद काफिला यसरब की तरफ बढ़ गया। सराका वापस आया तो देखा कि लोग काफिले की तलाश में सरगर्दा हैं। सराका कहने लगा, उधर की खबर तो मैं दूर दूर तक कर चुका हूं, तुम्हें उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर चुका हूं। फिर जब अल्लाह के रसूल बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो सराका ने लोगों को यह वाकया सुनाया। सराका ने अमाननामा संभाल कर रखा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, मक्का फतह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ से फतहयाब होकर जोराना के मुकाम पर कयाम फरमा हुए। बनी मुद्दयज का ये सरदार यही अमान नामा लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया। बुद्धू आदमी था, तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंसार के एक घुड़सवार ने उससे रोका,
ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی توہین کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہو گئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، لوگو سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آ گئے۔ ارشاد ہوا، سراقہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسریٰ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لوگوں، مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، یہ پیشن گوئی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، اسلام کے ایسے سچے اور سنہری واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔